آج کل جو مسلمان ہیں وہ اسلام کی لذت کو حاصل نہیں کرتے. وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے, اسلام کا مطالعہ نہیں کرتے, اسلام کو نہیں پڑھتے. اس لیے وہ دن بدن ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں جو لوگ اسلام سے دور ہیں اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے. جیسا کہ ابھی قریب کی بات ہے کہ ایک نوجوان شخص یہ کہہ رہا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی, ہمیں بھی کرنی چاہیے. یا کہ یہ کہا کہ مسلمان ہونے کے لیے کیوں لازمی ہے کہ انسان مسلمان ہو جائے, انسان کیوں نہیں ہوتا؟ مسلمان تو بات کی چیز ہے نا, کوئی مذہب کی ضرورت کیا ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جاہلانہ باتیں. اگر ہوا انشاءاللہ ایک دن میں ان کے بارے میں بھی تفصیلاً بات کروں گا آپ حضرات کے سامنے. لیکن یہ سوالات اس لیے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کیونکہ لوگ جو ہے وہ اپنے اطراف کے لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں جو اکثر غیر مسلم ہوتے ہیں یا مسلمان ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ غیر مسلموں سے متاثر ہوتے ہیں. وہ لوگ یہی سنتے ہیں, یہی ان کو جواب ملتا ہے. اسی طرح ان کے بھی ذہن میں یہی بات بیٹھ چکی ہوتی ہے, وہ طرح طرح کے سوالات کرنے لگتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے چونکہ وہ اپنے نہ مسائل کسی عالم سے پوچھتے ہیں, نہ مدرسے میں جاتے ہیں, نہ مسجد میں جاتے ہیں, نہ قرآن پڑھتے ہیں, اسلام سے دور ہیں. اس لیے ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں, پلٹ جاتے ہیں, مرتد ہو جاتے ہیں. کسی بھی مسلمان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسلام پر اعتراض کرے. اسلام پر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جب وہ اسلام سے ناواقف ہوتے ہیں. آپ اسلام کا مطالعہ تو کیجئے, ان کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے اندر کتنی غلطیاں ہیں اور غیر مذہب میں کتنی غلطیاں ہیں. دیکھا جاتا ہے عموماً آج کل کچھ کمیونسٹ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں, یا ان لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ اس طرح کے کہتے ہیں کہ دیکھو فلان شخص نے یہ کہا, جیسا کہ کہتے ہیں منڈیلا نے یہ کہا, کی گوہرا نے یہ کہا, فلانی نے اپنے حکومت میں یہ کی, فلانی نے اپنے حکومت. تو آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے؟ کیونکہ رحمت للعالمین ہے اور ہمارے لیے نمونہ اور مثال ہیں. ہمیں تو وہی حکم کہ ان کی اتباع کرو. لیکن اکثر ان لوگوں کے ذہنوں سے ان کا ذہن مل جاتا ہے جو ہمارے ہے ہی نہیں, جو ہمارے حقیقت میں دشمن ہیں, لیکن ہم انہیں اپنا دوست سمجھ کے ان کے ساتھ بلکہ ان کا آگے لانے کی کوشش میں یہ باتیں کر دیتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر انگلیاں اٹھتی ہیں, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں, اور یہ سارے اعتراضات کی وجوہات صرف اس لیے ہیں کہ اسلام سے ناواقفیت ہے. پر یہی سوالات کے پیچھے چلتے چلتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام ایک غلط اور ایک خراب مذہب ہے جس کے اندر اتنی ساری خرابیاں ہیں, پر وہ ایک بڑا سا فہرست تیار کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ ساری غلطیاں اسلام کے اندر ہیں. حالانکہ وہ غلطیاں نہیں ہیں. اگر انہیں سامنے رکھ کر بات کیا جائے, اگر انہیں شریعت کے نظر سے دیکھا جائے جو قرآن میں موجود ہے, احادیث میں موجود ہے, اگر اس کو مسلمانوں کی نظروں سے دیکھا جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ 100% درست اور صحیح بات ہے.